بڑا دکھ ہوا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے دلیل قرآن و حدیث کو بنایا۔ مکہ شریف، مدینہ شریف کے لوگوں کے افعال ہمارے لیے دلیل نہیں ہے۔ اچھا، خانہ کعبہ آج اللہ کا گھر ہے، تو جب کافروں کا قبضہ تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام پہ ظلم ہوتا تھا، کافر جب خانہ کعبہ کے طواف سے روکتے تھے، عمرے سے روکتے تھے، جب مسلمانوں کو خانہ کعبہ کے سامنے مارا جاتا تھا، جب 360 بت تھے، بتوں کی پوجا ہوتی تھی، تو کیا اس وقت خانہ کعبہ اللہ کا گھر نہیں تھا؟ وہ تو شروع سے اللہ کا گھر ہے۔ تو کیا کوئی یہ کہے کہ اللہ کی مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لہذا 360 بت بھی اللہ کی رضا سے ہیں۔ یہ مسلمانوں پر جو ظلم کرتے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے عمرے سے روکا، طواف سے روکا، نماز سے روکا، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کی رضا سے ہوا، تو ایسا شخص تو کافر ہو جائے گا۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیسی عجیب و غریب سوچ ہے۔ اچھا بتائیے، کیا بیت المقدس یہ اللہ کا گھر نہیں ہے؟ مسجد اقصی اللہ کا گھر نہیں ہے؟ آج یہودی اس پر قابض ہیں، کتنا ظلم کر رہے ہیں، جب چاہتے ہیں مسلمانوں کا قتل عام کرتے ہیں وہاں پر۔ تو کیا یہ کہا جائے کہ یہ اللہ کی مرضی سے اور اللہ کے حکم سے ہو رہا ہے اور جو ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، صحیح وہ ہے جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے، جہاں کہیں بھی ہو وہ صحیح ہے، اور غلط وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے۔ جہاں کہیں بھی ہو وہ غلط ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سمجھ عطا فرمائے، اور وہاں کے جو لوگ نادان ہیں اللہ ان کو بھی ہدایت نصیب فرمائے۔ دعا فرمائے مکہ شریف، مدینہ شریف میں جو اہل حق ہیں اللہ تعالیٰ انہیں غلبہ نصیب فرمائے، اور جو گستاخ ہیں اللہ ان کو نیست و نابود فرمائے اور ان کے شر سے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے۔ الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، وہ جو ایمان لائے اور ہجرت کی اور انہوں نے جہاد کیا اللہ کے راستے میں، باموالہم وانفسہم، اپنے مال سے اور اپنی جان سے، یعنی اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کیا، اپنی جانیں خرچ کی، ایمان لائے، ہجرت کی اللہ کی رضا کے لیے، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے یہاں ان کا درجہ بڑا ہے، دوسروں سے ان کا درجہ بڑا ہے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور وہی مراد کو پہنچے، یہی لوگ کامیاب ہیں، اور انہی کو دنیا اور آخرت کی سعادت ملی۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، ان کا رب انہیں خوشی سناتا ہے اپنی رحمت و رضوان اور اپنی رضا کی۔ يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ، ان کا رب انہیں خوشخبری دیتا ہے، بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ، اپنی رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، وہ رضوان، اور اپنی رضا کی خوشخبری دیتا ہے، اور یہ اعلیٰ ترین بشارت ہے، کیونکہ مالک کی رحمت اور مالک کی رضا بندے کا سب سے بڑا مقصد اور پیاری مراد ہے۔ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ، اور ان کے لیے باغات کی خوشخبری دیتا ہے، فیہا نعیم مقیم، جن میں انہیں دائمی نعمت ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نعمتیں پائیں گے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ اگلی جو آیت کریمہ ہے، پہلے اس کا شان نزول سمجھ لیں۔ جب مسلمانوں کو مشرکین کافروں سے ترک موالات کا حکم دیا گیا کہ ان سے دوستی نہ رکھیں، ان سے محبت نہ رکھیں، ان سے تعلقات نہ رکھیں، دور ہو جائیں، تو بعض لوگوں نے کہا یہ کیسے ممکن ہے کہ آدمی اپنے باپ، بھائی وغیرہ قرابت داروں سے تعلق چھوڑ دے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟
اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ کفار سے تعلقات رکھنا جائز نہیں، چاہے ان سے کوئی رشتہ بھی ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، اے ایمان والو اپنے باپ اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ سمجھو، ان استحبوا الکفر علی الایمان، اگر وہ ایمان پر کفر پسند کریں، یعنی جب تک وہ کافر ہیں ان سے دور رہو، انہیں دوست نہ سمجھو۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور تم میں جو کوئی ان سے دوستی کرے گا تو وہی ظالم ہیں۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ان کان آباؤکم، اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری عورتیں بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ، تمہارا خاندان، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور تمہاری کمائی کے مال، تمہارے بزنس سے جو تم نے مال حاصل کیا ہے، و تجارت تخشون کسادہا اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے، تمہارے کاروباری مراکز، و مساکن تردونہا اور تمہارے پسند کے مکان، احب الیکم من اللہ و رسولہ، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول، و جہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں، فتربصوا تو انتظار کرو، تو راستہ دیکھو، حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ یعنی جلدی آنے والے عذاب میں اللہ تعالی مبتلا کرے گا یا دیر میں آنے والے عذاب میں مبتلا کرے گا، اس کا انتظار کرو۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ دین کے محفوظ رکھنے کے لیے دنیا کی مشقت برداشت کرنا مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مقابل دنیاوی تعلقات کچھ قابل التفات نہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت ایمان کی دلیل ہے۔ اس آیت کریمہ میں جن چیزوں کا ذکر ہے اسے پھر دہراتے ہیں۔ آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہارے بیٹے، اخوانکم تمہارے بھائی، ازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارا خاندان یعنی تمہارے رشتہ دار، واموال اقترفتموہا وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، وتجارت تخشون کسادہ وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگتا ہے، ومساکن تردونہا اور تمہارے پسند کے مکانات، یہ چیزیں ہیں جن کا ذکر کیا گیا۔ اگر ان کی محبت تین چیزوں کی محبت سے زیادہ ہے، احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ، اللہ سے زیادہ محبوب ہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ، تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو۔ اس حکم سے کیا مراد ہے؟ یا تو جلدی آنے والا عذاب آئے گا یا تاخیر سے آنے والا عذاب آئے گا، اللہ تعالیٰ اپنے غضب میں مبتلا کرے گا۔ آج ہم ذلیل رسوا ہو گئے، کیوں؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے زیادہ ہمیں دنیا کی محبت پیدا ہو گئی۔ جہاں ہمیں کاروباری نفع محسوس ہوتا ہے وہاں رسول اللہ کے حکم کو چھوڑ دیتے ہیں۔ جہاں محسوس ہوا بیوی بچوں کا مسئلہ ہے تو شریعت کو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں
جو ماشاءاللہ پہلی صف میں نماز پڑھتے ہیں، ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے، نماز جماعت سے پڑھتے ہیں، جب شادی کا موقع آتا ہے ان کے گھر میں خرافات ہوتے ہیں. آپ حاجی صاحب سے بات کریں اور کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، تو حاجی صاحب کہتے ہیں کیا کریں، بچے ہیں، بچوں کی اپنی خوشی ہوتی ہے. یعنی بچوں کی خوشی کی خاطر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو چھوڑ دیں اور اپنے بچوں کو گناہوں سے نہ روکیں. اللہ تبارک و تعالی ہماری اصلاح فرمائے اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اور جہاد فی سبیل اللہ کی اللہ تعالی حقیقی محبت عطا فرمائے. الحمدللہ سورہ توبہ کا تیسرا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے. آپ سے گزارش ہے کہ قرآن کے اس پیغام کو آگے پہنچا کر ثواب جاریہ حاصل کریں.